بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام اپڈیٹ۔ تو آج کی جو سچی آپ بیتی ہے وہ ہمیں انسٹاگرام پر بشرا نے بھیجی ہے۔ بشرا بتاتی ہیں کہ 2014 میں انہوں نے گلستان جوہر میں ایک فلیٹ رابعہ سٹی میں رینٹ پہ لیا۔ وہ اپنی امی ابو اور دونوں بھائیوں کے ساتھ اس فلیٹ کو جب دیکھنے گئے، وہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی ہم اس فلیٹ میں انٹر ہوئے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی اسمیل آئی ہے، جیسے کہ کوئی چیز جلی ہوئی ہو، جلنے کی اسمیل تھی کچھ۔ تو یہ بات امی، میں نے اور بھائی نے بھی نوٹ کی، لیکن اس ٹائم ہم کچھ نہیں بولے۔ فلیٹ بہت اچھا تھا، بڑا، ہوادار اور کارنر کا فلیٹ تھا۔ یہ پسند آیا ہم لوگوں کو۔ پھر دوسرے دن میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس گھر کو دھونے کے لیے گئی۔ جب ہم لوگ گھر دھو رہے تھے، جس کمرے میں بالکنی تھی اس کمرے میں ہمیں فرش پر کافی ساری راکھ نظر آئی۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی یہ دیکھیے راکھ لگ رہی ہے مجھے۔ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کچھ جلا ہوا ہو۔ تو میں نے وہ جھاڑو سے تمام راکھ اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دی اور پورا گھر بھائی کے ساتھ دھو کر تالا والا لگا کر ہم دونوں بہن بھائی واپس اپنے گھر آ گئے۔ پھر اگلے دن ہی سامان کی شفٹنگ تھی، سامان شفٹ کیا گیا اور میں نے اپنے لیے جو کمرہ پسند کیا وہ بالکنی والا تھا، کیونکہ ایک تو بالکنی سے ایئرپورٹ کی بیک سائڈ پوری نظر آتی تھی اور بہت ہی خوبصورت بھی ہوتا تھا وہ شام کا، اور بہت ہوادار تھا کمرہ۔ اس کی یہی وجہ تھی میں نے اپنے لیے وہ پسند کیا۔ اچھا، امی ابو کا اور بھائیوں کا کمرہ سیٹ کیا۔ آخر میں اپنا کمرہ بھائی کے ساتھ مل کر سیٹ کر رہی تھی، اپنا سامان رکھ رہی تھی، تو دوبارہ اسی کمرے میں ہم نے ویسی ہی راکھ پڑی ہوئی دیکھی۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی یہ دیکھو، کل بھی اسی کمرے میں راکھ تھی اور ابھی بھی۔ تو بھائی نے کہا، بھائی ہو سکتا ہے کہیں سے مٹی وٹی آئی ہوگی۔ میں نے کہا، بھائی مٹی تو الگ ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھیں راکھ ہے، گرے گرے سی اور بلیک بلیک سی۔ بھائی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ اسے صاف کر دو، اور میں نے دوبارہ اسے صاف کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور اپنا کمرہ بھائی کے ساتھ پورا سیٹ کروایا۔ اور پھر اگلے دن، کیونکہ بھائی کی شادی کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ بڑا گھر لیا تھا، اگلے دن ہم نے سوچا کہ چلیں میں اور امی تھوڑی سی گھر کی سیٹنگ ویٹنگ جو کرنی ہے وہ کر کے اور پھر بازار کا چکر لگائیں۔ پھر شام میں اور امی بازار گئے، کچھ تھوڑی بہت شاپنگ کی، گھر آ گئے۔ اب بھائی کی شادی کا جو سلسلہ تھا، تیاریوں کا، وہ چل رہا تھا، اور اسی میں ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ گزر گیا۔ اور ایک دن اسی طرح امی اور ابو شادی کے کارڈ بانٹنے رشتہ داروں میں گئے ہوئے تھے، اور بھائی دونوں میرے جاب پر تھے، میں گھر میں اکیلی تھی۔ تو امی نے مجھے کہا تھا کہ آپ کھانا وانا بنا کے تیار رکھنا، ہم لوگ آئیں گے اور ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کھانا بنایا، کچن سمیٹا، اور مجھے تھوڑی تھکن کا احساس ہوا۔ میں نے کہا چلو تھوڑی دیر لیٹتی ہوں۔ میں پھر اپنے روم میں گئی ہوں اور بیڈ پہ لیٹ کر موبائل استعمال کرنے لگی۔ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، اسی میں مغرب ہو گئی اور مجھے نیند سی آنے لگی۔ میں نے موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھا اور کروٹ بدلی۔ بدلی جیسے ہی میں نے بدلی ہے کروٹ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بالکنی کے دروازے پر ایک مرد، ایک عورت اور ان کے ساتھ دو بچے ہیں۔
جس کو دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی کہ جب دروازے سب بند ہیں تو یہ کون لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے انہیں آواز دی، کون؟ میری آواز سنتے ہی وہ چاروں ایک ساتھ ہی پلٹے ہیں، جن کو دیکھ کر خوف کے مارے میری آواز بند ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ پوری طرح سے جلے ہوئے تھے، پورا جسم ان کا جلا ہوا تھا، اور بچوں کی تو بہت ہی بری حالت تھی، اور میں خوف سے انہیں دیکھ رہی ہوں اور چیخنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن آواز میرے حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر مجھے ایک دم ایسا لگا کہ کمرے میں بہت زیادہ دھواں ہو گیا ہو، جس میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں اٹھنا چاہ رہی تھی مگر اٹھ نہیں پا رہی تھی، جیسے کہ میرے اوپر منو بوجھ رکھا ہوا ہو۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں گھر کی لائٹ آن ہو گئی، کیونکہ امی ابو واپس آ گئے تھے، اور مجھے آوازیں امی دینے لگیں، بشرا بشرا۔ میں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا تو امی سیدھی میرے کمرے میں آئیں، اور مجھے بیڈ پر اس طرح لیٹا دیکھ کر وہ میرے قریب آ کر مجھے پکارنے لگیں، اور میں سکتے کی حالت میں بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر امی نے مجھے ہلایا تو میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی امی کے گلے لگ گئی، اور چیخنے چلانے لگی کہ امی وہ لوگ، جس پہ میری امی نے بولا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا امی ابھی میں نے یہاں پر دروازے کے پاس اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں۔ امی نے کہا بیٹا ایک تو اندھیرا تھا، اوپر سے مغرب کے ٹائم آپ لیٹی ہوئی تھی، تو ایسے خواب آ جاتے ہیں، آئندہ احتیاط کرنا۔ لیکن میں نے امی سے کہا نہیں امی، میں سو نہیں رہی تھی، میں جاگ رہی تھی۔ امی نے کہا بیٹا آپ کو نہیں پتہ چلا ہوگا۔ میں نے امی کو بہت کوشش کی کہ امی مانے اس بات کو، لیکن انہوں نے میری اس بات کو میرا وہم سمجھا۔ خیر پھر شادی کے دن قریب آ گئے، اور رشتہ دار گھر میں آنا شروع ہو گئے، اور کیونکہ گھر میں واحد ایک میں بہن تھی اور بھائی دونوں میرے بڑے تھے، گھر کی ذمہ داری بھی تھی، اور یہ کہ شاپنگ بھی امی کے ساتھ کرنی ہوتی تھی۔ اسی میں ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تو مجھے بالکنی میں 2 بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ بچے بہت خوبصورت تھے، ایک بچہ تقریباً 2.5 سے 3 سال کا تھا اور ایک بچہ 6 سال کا، دونوں لڑکے تھے، اور دونوں بہت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اور میں اٹھ کے ہمت کر کے بالکنی تک آئی ہوں۔ جیسے میں بالکنی میں انٹر ہوئی ہوں تو وہ بچے مجھے وہاں نظر نہیں آئے دوبارہ۔ میں نے کہا یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی مجھے بچے نظر آتے ہیں، کبھی پوری فیملی نظر آتی ہے، کہ یا اللہ ایسا کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے ان لوگوں کی نظر آنے کی۔ خیر مہندی کا فنکشن تھا، لیٹ نائٹ چلا مہندی کا فنکشن۔ پھر جب ہم سب لوگ گھر واپس آئے تو میں کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں گنگنا رہی تھی۔ جیسے ہی میں کیبنٹ سے ٹرے میں کپ رکھ کر واپس پلٹی ہوں تو سامنے ہی کھڑکی تھی۔ کھڑکی پہ میری نظر پڑی ہے، میں نے چیخ ماری ہے، اور میرے ہاتھ سے کپ کی جو ٹرے تھی وہ نیچے گر گئی اور کپ ٹوٹ گئے، کیونکہ وہاں پر وہی عورت کھڑی ہوئی تھی اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی
کہ اس عورت کے چہرے سے آگ نکل رہی تھی، جیسے آگ لگی ہوئی تھی اس کے چہرے کے اوپر. بہت ہی ہیبت ناک، خوفناک اس کا چہرہ تھا، اور مجھے بہت عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور میں چیختی ہوئی امی کو پکارتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی ہوں. امی کے پاس جا کے میں نے امی سے کہا کہ امی، کچن میں وہ عورت ہے. امی، میں نے خود اس کو ابھی دیکھا ہے، اس کے چہرے پہ آگ لگی ہوئی ہے. جس پر میری چچی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی امی کے ساتھ، انہوں نے پوچھا کہ بشریٰ بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو کہ جل رہی ہے. انہوں نے کہا تمہارا وہم ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. اور میرے ابو اٹھ کے کچن میں گئے ہیں، انہوں نے پورا کچن دیکھا ہے. انہوں نے کہا بیٹا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہوگا. میں نے کہا آپ لوگ میری بات پہ یقین نہیں کر رہے. پہلے میں نے ان لوگوں کو چاروں کو دیکھا، پھر میں نے وہ 2 بچے دیکھے، اور ابھی میں نے اس عورت کو کچن میں کھڑے ہوئے دیکھا ہے، باقاعدہ کہ وہ جل رہی ہے، اس کے چہرے پہ آگ لگی ہوئی ہے. امی نے کہا اللہ کا نام لو، ایک تو رات اتنی ہو گئی ہے، اوپر سے تم نے یہ پھول گجرے بھی پہنے ہوئے ہیں، ان کو اتارو. خیر میری اس بات پہ کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی. اگلے دن بھائی کی بارات تھی، اور وہ رات والا قصہ میں سوچتی رہی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ عورت مجھے نظر آتی ہے یا میرا وہم ہے، اور وہ جو بچے بالکنی میں کھیل رہے تھے، ایسی کیا بات ہے؟ وہ لوگ خالی مجھے ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ گھر میں اور بھی تو لوگ ہیں، وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے. خیر بارات ہوئی، پھر واپسی ہم اپنی بھابھی کو لے کر آئے، اور جب بھابھی کو کمرے میں پہنچایا، میں، میری امی، چچی، تو ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بھابھی کی جو بیڈ شیٹ تھی اس پر جگہ جگہ راکھ پڑی ہوئی تھی. اس راکھ کو دیکھ کر میں نے امی کی طرف دیکھا، اور امی نے مجھے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ خاموش. خیر میں نے کوئی بات نہیں کی، تو بھابھی امی کی طرف دیکھ رہی تھی. امی نے کہا کہ بیٹا یہ مٹی ہے، لڑکوں نے کمرہ سجایا ہے تو ہو سکتا ہے وہ سگریٹ کا کچھ ایش ہوگی، وہ گر گئی ہوگی، کچھ مٹی ہوگی. خیر وہ چادر پوری جھاڑی ہے، اور بھابھی کو بٹھا کے ہم لوگ باہر آ گئے. پھر صبح میں کمرے میں سے بھابھی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی، اور امی بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں گئی، اور میں بھی ان کے ساتھ پیچھے ان کے گئی. تو ہم نے جب دروازہ کھولا تو بھابھی اپنے ڈریسنگ کے پاس کھڑی ہوئی تھی. خوفزدہ نظروں سے انہوں نے مجھے اور امی کو دیکھا. امی نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ بھابھی کی آواز نکل نہیں رہی تھی. بڑی مشکلوں سے ان کو بیڈ پہ بٹھایا، پانی پلایا، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی میں جب آئینے میں کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی تو میرے پیچھے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جس کا چہرہ بہت بری طرح سے جلا ہوا تھا، اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی، جس کو دیکھ کے مجھے بہت خوف آیا. اور جیسے ہی میں چیخی ہوں، وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی. جس پر میری امی نے کہا بیٹا فکر نہیں کرو، میں پتہ کرواتی ہوں کہ ایسا کیا مسئلہ ہے اس گھر میں. خیر ولیمہ اچھا ہو گیا، وہ دن سکون کا گزرا. پھر اگلے دن بھابھی جب اپنی امی کی چلی گئیں تو پھر میری امی نے اس فلور پر جو سامنے والا فلیٹ تھا وہاں سے معلوم کیا کہ آخر اس گھر میں ایسی کیا بات ہے. دیکھیں ہمیں آئے ہوئے ابھی 15-20 دن ہی ہوئے ہیں، تو میری بیٹی کو بھی اس طرح کچھ لوگ نظر آئے ہیں، اور میری بہو کو بھی. جس پر اس آنٹی نے بتایا کہ ہم لوگ 8 سال سے اس فلیٹ میں رہ رہے ہیں، مگر ابھی تک ہم نے یہ فلیٹ آباد نہیں دیکھا تھا جس میں آپ رہتی ہیں. اور اکثر
رات کے ٹائم اس فلیٹ سے بچوں کے چیخنے کی، بہت بری طرح سے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، اور کبھی کبھی مرد اور عورت کی بھی بہت بری طرح سے چیختے ہیں وہ لوگ، جیسے بہت اذیت میں ہوں۔ پہلے تو ہم لوگوں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا کہ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا یہ فلیٹ ہے، کہیں سے بچوں کی آوازیں آتی ہوں گی۔ رابعہ سٹی میں جو فلیٹ ہیں وہ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک فلور پر 8 فلیٹ ہیں اور لمبی سی راہداری ہے۔ اور اس فلیٹ میں ایک اور حیران کن بات یہ تھی، ہمارا تو فلیٹ 3rd فلور پہ تھا، لیکن یہ فلیٹ 5th فلور تک بنا ہوا تھا، اور اس میں لفٹ بھی تھی، لیکن وہ لفٹ چلتی نہیں تھی۔ تمام فلور پر لفٹ کے آگے سامان رکھ کر اس کو بند کیا گیا تھا، اور سب لوگ سیڑھیوں کا استعمال کرتے تھے۔ آنٹی نے کہا کہ اکثر ہمیں لفٹ کے پاس سے بھی 2 بچوں کے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے، اور اس گھر میں سے بھی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ گھر کیسے لے لیا، آپ لوگوں نے پہلے معلوم نہیں کروایا تھا کہ یہ گھر کب سے آباد نہیں ہے؟ جس پر میری امی نے کہا کہ ایک تو ہمیں جلدی تھی کیونکہ بیٹے کی شادی کرنی تھی، اور یہ کہ کرایہ بھی اس کا بہت مناسب تھا، تو میرے ہسبینڈ کو ٹھیک لگا تو ہم لوگوں نے یہ گھر لے لیا۔ پھر میری امی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جب میری بیٹی یہ گھر دھونے آئی تھی تو اس کو جس کمرے میں وہ سوتی ہے وہاں سے راکھ ملی تھی، تو انہوں نے کہا آپ لوگ معلوم کروائیں، کوئی نہ کوئی قصہ ہے اس فلیٹ کا۔ پھر میرے ابو نے یونین میں جا کر اس چیز کی شکایت کی، وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ فلیٹ تو تقریباً 10 سے 12 سال پہلے کا بند ہے، کچھ فیملی رہتی تھی یہاں پر، اور ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش ہوا تھا کہ وہ پوری فیملی زندہ جل گئی تھی، مگر یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کیسے جلی، کیونکہ ان کے کوئی پیچھے وارث نہیں تھے جو آ کے تحقیقات کرتے، اور وہ لوگ کہاں سے آئے تھے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم تھا۔ کہہ رہے پھر یہ کہ فلیٹ کافی عرصے تک بند رہا، پھر یونین کے مشورے سے اس فلیٹ کو ہم لوگوں نے کرائے پہ دینے کی حامی بھری۔ یہ بات جب ابو نے آ کر ہم لوگوں کو بتائی تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو آپ لوگ میری بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے، میں نے اس فیملی کو دیکھا تھا جو کہ جلے ہوئے تھے وہ لوگ۔ میرے ابو نے کہا کہ بیٹا جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، اور ہم نے 1 ہفتے کے اندر اندر دوسرا گھر تلاش کیا اور اس گھر کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یونین نے اس فلیٹ کو مکمل طور پہ بند کر دیا، اب انہوں نے کسی کو بھی وہ فلیٹ کرائے پہ نہیں دیا۔ تو یہ تھی بشریٰ کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔